4 باتیں دل کو کمزور کرتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 4 باتیں دل کو کمزور کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ باتیں کرنا، نمبر 2 زیادہ کھانا کھانا، نمبر 3 زیادہ ہنسنا، نمبر 4 حرام اور ناجائز چیزیں کھانا۔ 4 چیزوں میں ایمان کی مٹھاس پائی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے عبادت کی روشنی یعنی مٹھاس 4 چیزوں میں پائی ہے۔ نمبر 1 اللہ کی مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی میں، نمبر 2 اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں، نمبر 3 اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے نیکی کا حکم دینا، نمبر 4 اللہ کے غضب سے بچنے کی خاطر برائی سے روکنے میں۔ مرنے کے بعد ہونے والے 5 غم اور صدمے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والوں کو 5 باتوں کا غم اور صدمہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس مال و دولت کی حسرت جسے اس نے زندگی بھر حرام و حلال طریقے سے جمع کر کے وارثوں کے لیے ترکہ چھوڑا ہو۔ نمبر 2 اس بات کا افسوس کہ تمام عمر نیک اعمال کے بجا لانے کو دوسرے وقت پر ٹالتا رہا، لیکن نیکی کی کبھی توفیق نہ ہوئی۔ اپنے اعمال نامے میں بہت تھوڑی نیکیاں دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ پھر اس کو دنیا میں جانے کی اجازت ملے تاکہ توبہ کر کے عبادت اور بندگی میں مشغول ہو۔ نمبر 3 اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، جس کی بے شمار تعداد اپنے اعمال نامے میں پاتا ہے۔ اس وقت توبہ کرتا ہے جبکہ اس وقت توبہ کچھ کارآمد نہیں۔ نمبر 4 بہت سے لوگوں کو وہ پاتا ہے جو اللہ کے سامنے اس پر دعویٰ کریں گے، اور وہ اس وقت صرف اپنی نیکیاں دے کر اپنے مدعیوں کو راضی کر سکتا ہے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ کو اپنے سے ناخوش پاتا ہے، جس کے راضی کرنے کا اس وقت کوئی راستہ نہیں۔ یہ 5 باتیں دنیا میں جس شخص کے پیش نظر رہیں گی تو ایسے غموں کو یاد کر کے اسے کبھی ہنسی نہ آئے گی۔ 4 چیزوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ نمبر 1 بہرے سے راز میں بات کرنے کا، نمبر 2 ناشکر گزار پر احسان کرنے کا، نمبر 3 بنجر زمین میں بیج ڈالنے کا، نمبر 4 سورج کی روشنی میں چراغ جلانے کا۔ 6 چیزیں دلوں میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلوں میں فساد 6 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 پہلی چیز یہ کہ لوگ توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں مگر دہشت نہیں پاتے ہیں۔ نمبر 3 عمل کرتے ہیں مگر اخلاص پیدا نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے ہیں مگر شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 5 اپنی تقسیم چاہتے ہیں مگر اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتے ہیں۔ نمبر 6 علم سیکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں۔ والدین کے نافرمان کو 12 مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ اہل معرفت کا کہنا ہے کہ والدین کے نافرمان کو 12 مصائب سے گزرنا پڑے گا۔ نمبر 1 والدین کے نافرمان شخص کی نیکیوں کا صحیفہ خشک رہے گا۔ نمبر 2 نافرمان شخص کو اطاعت باری تعالی نصیب نہ ہوگی۔ نمبر 3 نافرمان شخص کی نمازیں روزے عبادات قبول نہ ہوگی۔ نمبر 4 نافرمان شخص بغیر توبہ کے اس دنیا سے جائے گا۔ نمبر 5 نافرمان شخص ایمان سے خالی ہو کر دنیا سے کوچ کرے گا۔ نمبر 6 نافرمان شخص کا حشر فاسق لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 7 نافرمان شخص مرتے وقت کلمہ شہادت بھول جائے گا۔ نمبر 8
ایسا شخص توحید باری تعالیٰ بھول جائے گا۔ نمبر 9، نافرمان شخص منکر نکیر فرشتوں کو صحیح جواب نہ دے سکے گا۔ نمبر 10، ایسے شخص کی پیشی اللہ تعالیٰ کے حضور میں سخت ہوگی۔ نمبر 11، نافرمان شخص کی قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ نمبر 12، نافرمان شخص جہنم کا مستحق ہوگا۔ پیغمبروں کی 6 صفات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 صفتیں پیغمبروں کی ہے۔ نمبر 1، درگزر کرنا۔ نمبر 2، شرم و حیا اور تقوی۔ نمبر 3، پچھنے لگوانا۔ نمبر 4، عطر ملنا۔ نمبر 5، باوضو رہنا۔ نمبر 6، مسواک کرنا۔ بے وفائی کی 10 باتیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 161 ہجری اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، فقیہ، صاحب کشف و کرامات اور نہایت جری و بہادر بزرگ تھے۔ آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ سے شرف تلمذ حاصل ہوا تھا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ 373 ہجری آپ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 10 باتیں بے وفائی کی ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص اپنے لیے دعا کرے، اپنے والدین اور عام مومنین کے لیے دعا نہ کرے۔ نمبر 2، کوئی شخص قرآن تو پڑھے لیکن ہر روز 100 آیتیں نہ پڑھے۔ نمبر 3، کوئی شخص مسجد میں جائے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر واپس چلا جائے۔ نمبر 4، کوئی شخص قبرستان سے گزرے لیکن نہ قبر والوں کو سلام کرے اور نہ ان کے لیے دعا کرے۔ نمبر 5، کوئی شخص جمعہ کے دن شہر میں جائے لیکن جمعہ پڑھے بغیر وہاں سے واپس چلا جائے۔ نمبر 6، کسی محلے میں کوئی عالم دین آئے اور کوئی بھی اس کے پاس دین سیکھنے کو نہ جائے۔ نمبر 7، 2 شخص ایک دوسرے کے رفیق بنیں لیکن ایک دوسرے کا نام بھی نہ پوچھیں۔ نمبر 8، کوئی شخص کسی کی دعوت کرے لیکن وہ اس کی دعوت میں نہ جائے۔ نمبر 9، کوئی شخص فراغت کے باوجود اپنی جوانی ضائع کر دے اور علم و ادب نہ سیکھے۔ نمبر 10، ایک شخص خود تو کھائے لیکن اپنے بھوکے پڑوسی کو نہ کھلائے پلائے۔ نافرمان بیوی کی اصلاح کے 3 طریقے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب کسی کی بیوی اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے اور خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی نہ گزارے تو رب کریم نے اس کی اصلاح کے 3 طریقے بتلائے ہیں۔ طلاق دینے سے پہلے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، خاوند اپنی بیوی کو نرمی سے سمجھائے، اس کی غلط فہمی دور کرے۔ اگر واقعی وہ جان کر غلط روش اختیار کیے ہوئے ہے تو سمجھا بجھا کر صحیح روش اختیار کرنے کی تلقین کرے۔ اس سے کام چل گیا تو معاملہ یہی ختم ہو گیا اور عورت ہمیشہ کے لیے گناہ سے اور مرد قلب اذیت سے اور دونوں غم و رنج سے بچ جائیں گے۔ نمبر 2، ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بیوی کا بستر اپنے سے علیحدہ کر دے، اس سے علیحدہ سوئے۔ یہ ایک معمولی سزا اور بہترین تنبیہ ہے۔ اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا یہیں ختم ہو گیا۔ نمبر 3، خاوند کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر اور زخم نہ ہو، مگر اس تیسرے درجے کی سزا کے استعمال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اس لیے اس درجے پر عمل کرنے سے بچنا اولا ہے۔ بہرحال اگر اس معمولی مار پیٹ سے معاملہ درست ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، تعلقات بحال ہو گئے، تب بھی مقصد حاصل ہو گیا۔ خاوند پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی بال کی کھال نہ نکالے اور ہر بات منوانے کی ضد نہ کرے، چشم پوشی اور درگزر سے کام لے۔
چشم پوشی اور درگزر سے زیادہ کام لے اور حتی الامکان بنانے کی کوشش کرے۔